میرا نام مینا ہے اور یہ میری کہانی ہے۔ میں اپنے بھائی بہنوں میں سب سے بڑی تھی۔ میری عمر 14 سال تھی۔ ہم ایک چھوٹے سے گاؤں میں کچے گھر میں رہتے تھے۔ میری ماں دوسروں کے گھروں میں کام کرتی تھی۔ اسے گردے کی تکلیف تھی، لیکن ہمارے پاس اس کے علاج کے لیے پیسے نہیں تھے۔ جب بھی وہ اپنے علاج کے لیے پیسے مانگتی، میرے بابا کہتے تھے کہ ان کے پاس کچھ نہیں ہے، لیکن پھر بھی ان کے پاس شراب پینے کے پیسے ہوتے تھے۔ یہ دیکھ کر میرا دل بہت جلتا تھا اور میں بہت پریشان ہو جاتی تھی۔ میری ماں کی حالت ایسی ہو گئی تھی کہ اب انہیں اسپتال میں بھرتی کرانے کی ضرورت تھی، لیکن نہ تو کسی کا دھیان ان کی طرف تھا اور نہ ہی وہ خود کچھ کہتی تھی۔ ایک انسان جب کہتا ہے کہ مجھے درد ہے تو ظاہر ہے اسے درد کی دوا دی جاتی ہے، لیکن درد چھپانے والوں کو تو دوا نہیں ملتی۔ میری ماں بھی تو ایسی ہی تھی۔ وہ کہتی تھی کہ وہ ٹھیک ہے اور ہمارے لیے کماتی تھی۔ بابا اچھے تھے پر انہیں شراب کی لت لگ گئی تھی۔ میری ایک چھوٹی بہن اور ایک بھائی تھا۔ میری ماں ایک دن گردے کی تکلیف میں اس دنیا سے چل بسی۔ اب مجھے ہی پورے گھر کی ذمہ داری سنبھالنی پڑی۔ جب میری ماں جیوت تھی اور بیمار تھی تب بھی سارے گھر کا کام میں ہی کرتی تھی، لیکن پھر بھی مجھے تھکاوٹ نہیں ہوتی تھی۔ مجھے اتنا برا نہیں لگتا تھا۔ میرا دماغ ٹھیک رہتا تھا، مجھے غصہ نہیں آتا تھا، لیکن جب سے میری ماں اس دنیا سے گئی ہے مجھے سب کچھ بہت مشکل لگنے لگا تھا۔ اب بھی میں وہی کام کر رہی تھی، لیکن پھر بھی مجھے اپنی ماں کی بہت یاد آتی تھی۔ اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ اپنے کا سہارا ہی بہت ہوتا ہے، چاہے انہوں نے آپ کا ہاتھ پکڑا ہو یا نہ پکڑا ہو۔ ان کا آپ کے گھر میں موجود ہونا ہی آپ کے جیون میں ایک بڑی بات ہوتی ہے۔ کچھ سمے بیت گیا تو ایک دن بابا نے بتایا کہ گاؤں کی مالکن مجھے شہر میں کسی کے گھر کام پر رکھوا سکتی ہے۔ وہاں تنخواہ بھی اچھی ملے گی اور مہینے میں 5 دن کی چھٹی بھی ملے گی۔ میں اپنے بھائی بہنوں کے لیے یہ کرنے کو تیار ہو گئی۔ پہلے تو میں انہیں چھوڑ کر جانا نہیں چاہتی تھی، پر میرے بابا نے کہا کہ وہ انہیں سنبھال لیں گے۔ میری چھوٹی بہن اتنی ہی بڑی تھی جتنی میں تھی اور میں نے سارے گھر کا کام سنبھالا تھا، کیونکہ ان کے کام کرنا تو ایک الگ بات تھی، لیکن اگر ان کے لیے کھانے کو کچھ نہ ہوتا تو پھر میں کیا پکاتی۔ اس لیے سوچا کہ پہلے کھانے کا انتظام کرنا پڑے گا اور یہی سب سے زیادہ ضروری ہے۔ اب مجھے ہی تو انہیں سنبھالنا تھا اور سنبھالنے میں سب سے پہلے ان کے پیٹ کی بھوک مٹانے کے لیے میرے پاس پیسے ہونے چاہیے تھے۔ اس وقت مجھے پتا نہیں تھا کہ بابا کے پاس پیسے رہتے تھے اور وہ اپنی شراب پیسوں سے خرید لیتے تھے۔ یہ تو اب آپ کو کہانی سناتے ہوئے بتا رہی ہوں کہ اس کے پاس پیسے ہوتے تھے، شراب کے لیے پیسے ہوتے تھے، لیکن گھر میں دال روٹی سبزی کے لیے پیسے نہیں ہوتے تھے۔ بابا نے مالکن سے بات کر لی۔ اس نے مجھے بلایا اور عجیب نظروں سے دیکھا اور کہا کہ ہاں مینا، تو تم بڑی خوبصورت ہے۔ عمر کیا بتائی تھی اس کی؟ وہ میرے بابا سے پوچھ رہی تھی۔ میرے بابا نے کہا کہ ابھی اتنے سال کی ہونے والی ہے جتنی آپ نے کہا تھا۔ تو وہ کہنے لگی کہ ہاں ہے تو کم عمر۔ اس کا موبائل بجا اور وہ ایک سائیڈ پر چلی گئی۔ تو میں نے بابا سے کہا کہ اس نے آپ سے یہ کیوں کہا کہ کم عمر کی لڑکی چاہیے؟ تو اس نے کہا کہ ہو سکتا ہے جہاں پر یہ تجھے کام کرنے کے لیے بھیج رہی ہو وہاں پر ان کو کم عمر کی لڑکی کی ضرورت ہو، اور پھر کم عمر کی لڑکیوں سے لوگ زیادہ کام نہیں کرواتے۔ تو بھی زیادہ کام نہیں کرنا، کہنا کہ مجھ سے کام نہیں ہوتا۔ میں نے کہا کہ یہ کیا بات ہے بابا، آپ مجھے کیا سکھا رہے ہیں؟ میں کام کرنے جا رہی ہوں اور آپ کہہ رہے ہو کہ کہہ دینا کہ زیادہ کام نہیں ہوتا۔ تو میرے بابا نے کہا کہ بس پھر تو بہتر سمجھتی ہے، تو بڑی سمجھدار بیٹی ہے۔ میں تیری بہن بھائی کا بہت اچھے سے خیال رکھوں گا، اور پھر تیری موسی کا گھر بھی تو ہے یہاں، وہ بھی دیکھ لیا کرے گی۔ میں نے کہا کہ دیکھ لینا بابا، ان کا پھر آپ کے علاوہ کوئی نہیں ہوگا۔ تو اس نے کہا کہ میں بہت اچھا دھیان رکھوں گا۔
تو فکر کیوں کرتی ہے؟ اور ایک دن صبح اس نے مجھے ڈرائیور کے ساتھ گاؤں سے روانہ کر دیا۔ میں خوش تھی کہ اب میں خود کماؤں گی تو اپنے بھائی بہنوں کو اسکول بھی بھیج سکوں گی، ان کے لیے وہ سب کر سکوں گی جو اپنے لیے نہیں کر سکی۔ پر اچانک ڈرائیور نے گاڑی روک دی اور مجھے گاڑی سے باہر نکال دیا۔ میں نے دیکھا کہ سڑک سنسان تھی اور آس پاس جنگل تھا۔ میں نے اس سے پوچھا کہ ہم یہاں کیوں رک گئے ہیں؟ وہ آس پاس دیکھ رہا تھا، پھر اس نے کسی کو کال کیا تو میری بات کا جواب نہیں دے رہا تھا۔ مجھے اب ڈر لگنے لگا تھا، میرا دل بری طرح دھڑک رہا تھا۔ میں سوچنے لگی کہ اب میرے ساتھ کیا ہونے والا ہے کہ اچانک وہاں ایک بڑی گاڑی آ کر رکی جس میں بکریوں کو لے جایا جاتا ہے۔ اسی طرح کی گاڑی اس میں سے ایک آدمی باہر آیا اور ڈرائیور سے پوچھا کہ یہی ہے وہ لڑکی؟ ڈرائیور نے ہاں کہا۔ اس نے مجھے سر سے پیر تک دیکھا اور ڈرائیور کو کچھ پیسے تھما دیے۔ ڈرائیور اپنی کار کی طرف بڑھا اور وہاں سے جانے لگا۔ میں بھی اس کی طرف بھاگی کہ اس آدمی نے میرا ہاتھ پکڑ لیا۔ ڈرائیور مجھے ان کے پاس چھوڑ کر چلا گیا۔ انہوں نے دوسرے آدمی سے رسی اور کپڑا منگوایا اور میرے ہاتھ باندھنے لگا۔ ابھی بتانے میں شاید آسان لگ رہا ہو، لیکن خود سوچیں گے کہ ایک کم عمر کی لڑکی جو اپنے گھر سے یہ سوچ کر نکلتی ہے کہ اپنے بھائی بہنوں کے لیے پیسے کمانے جا رہی ہے، اس کے ساتھ بیچ راستے میں یہ سب کچھ ہو تو وہ کیسا محسوس کرے گی۔ ظاہر ہے میں بہت زیادہ ڈری ہوئی تھی۔ میں ڈر گئی تھی کہ میرا دماغ یہ سوچنا ہی بھول گیا کہ اب آگے کیا ہونے والا ہے۔ جب آپ کسی مصیبت میں ہوتے ہیں تو آپ کیا کرتے ہیں؟ میں یہ سوچنے لگی کہ مجھے کیا کرنا ہے، پر جیسے میرا دماغ ہی بند ہو گیا تھا۔ پھر مجھے خیال آیا کہ مجھے مدد کے لیے کسی کو بلانا چاہیے، مجھے چیخنا چاہیے، چلانا چاہیے، شاید آس پاس کوئی ہو جو میری مدد کر سکے۔ میں چلانے لگی، خود کو اس کی گرفت سے آزاد کرنے کی کوشش کرنے لگی کہ اس نے مجھے اس گندی سی گاڑی کے اندر دھکا دے دیا۔ مجھے احساس ہوا کہ میں اکیلی نہیں تھی۔ تب مجھے یہ محسوس ہوا کہ اس گاڑی کے اندر میرے جیسی اور بھی بہت ساری لڑکیاں تھیں۔ وہ کون تھی؟ کہاں سے آئی تھی؟ ان کو یہاں تک کیسے لایا گیا تھا؟ کیا میرے ساتھ جو ہوا ان کے ساتھ بھی وہی کیا گیا تھا؟ اور اب آگے ہماری قسمت میں کیا ہونے والا تھا؟ ہم سب لوگوں کی حالت بالکل ایک جیسی تھی۔ ہمارے ہاتھ بندھے ہوئے تھے، منہ میں بھی کپڑا ڈال کر ہماری زبان بند کروائی گئی تھی۔ ہم سب کو ایک بس میں جانوروں سے بھی برا سلوک کر کے ڈالا گیا تھا۔ گاڑی بہت تیز چل رہی تھی، کبھی ہم گاڑی کی دیواروں سے ٹکراتے تو کبھی ایک دوسرے سے۔ ہم بھوک اور پیاس کی شدت سے نڈھال تھے۔ اچانک گاڑی رک گئی۔ ہمیں جس بے دردی سے گاڑی میں ڈالا گیا تھا ویسے ہی نکالا گیا اور ہمارے ہاتھ کھول کر ہمیں لائن میں بٹھا دیا گیا۔ جانے اب ہمارے ساتھ کیا ہونے والا تھا۔ وہ 3 لوگ تھے اور ہم 14 لڑکیاں تھیں۔ سب بہت ڈری ہوئی تھی اور پتہ نہیں کہ اب ہمارا کیا ہونے والا تھا کہ اچانک وہاں ایک بہت مہنگی اور بڑی کار آ کر رکی اور اس میں سے ایک شخص باہر آیا۔ اس نے کچھ ایسا کہا جسے سن کر میں حیران رہ گئی۔ اس نے کہا کہ اس کو میرے ساتھ بھیجو۔ میں نہیں جانا چاہتی تھی، وہ کوئی سیٹھ لگ رہا تھا۔ میں نے کہا مجھے اس کے ساتھ نہیں جانا کیونکہ میں اکیلی نہیں رہنا چاہتی تھی۔ وہ لڑکیاں بھی تو میری جیسی ہی تھیں، جو ان کے ساتھ ہونا تھا میرے ساتھ بھی وہی ہونا تھا، لیکن یہ مجھے الگ سے کہاں لے جا رہے تھے۔ وہ اس وجہ سے مجھے ڈر لگ رہا تھا۔ میں نے یہ ظاہر نہیں کیا کہ مجھے ڈر لگ رہا ہے، لیکن میں نے کہہ دیا کہ مجھے نہیں جانا ساتھ کیونکہ مجھے اکیلا نہیں رہنا تھا۔ پر وہ سیٹھ بولا کہ میرے ساتھ آ جاؤ، فائدے میں رہو گی۔ اس نے مجھے بیٹا کہا اور پیار سے بلایا۔ ہم سب معصوم لڑکیاں یہ سمجھتی تھیں کہ جب
कोई बूढ़ा इंसान आपको बेटी कहकर बुलाता है तो वह आपको बेटी समझता भी है, लेकिन यह जरूरी नहीं है। यह बात हर लड़की को समझ लेनी चाहिए कि बाप सिर्फ वही होता है जिसके साथ आपका खून का रिश्ता होता है। बाकी सारे आपके लिए सिर्फ मर्द होते हैं। मर्दों के लिए औरत सिर्फ गोश्त का टुकड़ा होती है। मैं आगे बढ़ी और उसकी कार में बैठ गई। वह मुझे अपने घर ले आया और वहाँ एक अधेड़ उम्र की नौकरानी थी। उसने मुझे उससे मिलाया और कहा, आज से यह तेरे साथ काम करेगी। यानी मुझे इस घर की नौकरानी बनाया जा रहा था। लेकिन मुझे कोई आपत्ति नहीं थी कि मुझे घर से भी दोनों प्राणियों को काम करने के लिए ही निकाली थी। मुझे कौन सी ज़्यादा पढ़ाई करवाई गई थी, मैं कोई और नौकरी करती। मैंने यही सब करना था, कोई मेहनत का काम या कोई नौकरानी का काम। और अगर ये मुझसे यह काम करवा रहे थे तो मुझे कोई मसला नहीं था। लेकिन फिर वह सब कुछ किया था कि हमें उसे गाड़ी में इस तरह से फेंक दिया। बाकी लड़कियां कौन थी, कैसे आई थी, कहाँ से आई थी और उनके साथ क्या हुआ था और मुझे यहाँ पर क्यों लाया गया था। सिर्फ मैं ही क्यों यहाँ आई थी, उस बुढ़े आदमी ने मुझे ही क्यों चुना था। मैं यही सब सोच रही थी और कहीं खोई हुई थी जब उसने कहा कि मेरा नाम मीना है। मैंने कहा हाँ। उसने कहा, बस आज से यह तेरा घर है और तुझे इस औरत की बात माननी है। फिर वह उस औरत से बात करने लगा, इसे खाना खिलाओ और इसके कपड़े जूते का भी इंतजाम करो। सेठ साहब वहाँ से चले गए। उसने मुझे खाना खिलाया और मैं बेखबर सो गई। अब मैं वहाँ ही रहने लगी। मैं बहुत अच्छा खाना बनाती थी। सेठ साहब को मेरे हाथ का खाना बहुत पसंद था। वह मेरा बहुत ख्याल भी रखते थे। मुझे वहाँ रहते हुए 3 हफ्ते हो गए थे। सेठ साहब कहते थे वह मुझे तनख्वाह भी देंगे और मुझे मेरे गाँव भी जाने देंगे। एक शाम मैं हॉल में खड़ी थी कि मेरा हाथ लगने से वहाँ के एक मेज पर बड़ा पड़ा गुलदान मुझसे गिर गया, जो काफी महंगा लगता था। मैं बहुत घबराई और उसके टुकड़े उठा रही थी कि मैंने देखा सेठ साहब ने मुझे देख लिया था। वह दरवाजे में खड़े थे। मैंने फौरन उनसे माफी मांगने लगी। बहुत डर गई थी। वह मेरी तरफ गुस्से से बढ़े और मुझे हाथ से पकड़कर अपने कमरे में ले जाने लगे। मुझे माफ कर दीजिए सेठ साहब, मैं आगे से ख्याल रखूंगी। यह गलती दोबारा नहीं होगी। मुझे माफ कर दीजिए। सेठ साहब ने कमरे का दरवाजा बंद कर दिया। मुझे लगा था मुझे एक महंगे गुलदान तोड़ने की सजा मिलेगी, पर मुझे इस बात की सजा मिली कि मैं एक अकेली लड़की थी। सेठ साहब ने मुझे अपनी हवस का निशाना बनाया और मुझे मेरी सबसे कीमती चीज़ मुझसे लूट ली। मैं सारी रात ज़मीन पर पड़ी रही और पत्थर हुई आंखों से छत को देखती रही। मैं तो बर्बाद हो गई थी। अब मेरी ज़िंदगी का क्या मकसद था। मेरी आंखों में मेरे भाई बहनों की शक्लें आ रही थी, जिनके लिए मैं कुछ करने के लिए घर से निकली थी। लेकिन सफ़र की शुरुआत पर ही मेरे साथ कितना बुरा हो गया था। अब मैं क्या करती। सुबह वही आदमी वहाँ आया जिसने मुझे ड्राइवर से खरीदा था और मुझे अपनी गाड़ी में बिठाकर वहाँ से ले गया। वह शख्स सेठ साहब का भाई था। मुझे सेठ साहब पहले दिन से ही अपने घर में सिर्फ मेरे इस्तेमाल करने की गरज से लाए थे। वह नौकरानी मेरे पास आई जब मुझे वहाँ से ले जा रहे थे। तब इससे पहले कि वह कुछ बोलती, मैंने बोल दिया, तुम जानती थी कि मैं सिर्फ बकरा बनाकर यहाँ लाई गई हूँ। तुम यह पहले दिन से जानती थी। अगर चाहती तो मुझे बता सकती थी। मैं कभी तुम्हें माफ़ नहीं करूँगी और दुआ करूँगी कि भगवान भी तुम्हें कभी माफ़ ना करे। मैंने उसकी कोई बात नहीं सुनी और कार में बैठ गई। कभी कभी ज़िंदगी आपको कैसे रास्ते से गुजार देती है जहाँ से आपने गुजरने के बारे में कभी सोचा भी नहीं होता और आप हैरान ही रह जाते हैं। अभी तक मेरी ज़िंदगी में 2-3 बड़े-बड़े तूफ़ान आ चुके थे और मैं ऐसे लोगों
میں سے تھی جو شاید ایک طوفان کو بھی برداشت نہیں کر سکتے۔ پہلے میری ماں مجھے چھوڑ کر چلی گئی اور پھر مجھے اپنے بھائی بہنوں کو اکیلے چھوڑنا پڑا۔ یہ بات بھی میں جانتی تھی کہ یہ سب کچھ اس گاؤں کی مالکن کی وجہ سے ہوا تھا، شاید اس نے ہی یہ سب کچھ کروایا تھا۔ پھر ہمارے ساتھ جو سلوک کیا گیا وہ، اور اب میرے ساتھ جو کچھ ہوا، اب اس سے زیادہ برا کیا ہو سکتا تھا؟ لیکن اپنی زندگی کی کہانی کو آپ لوگوں کو سناتے ہوئے میں یہ بات آپ لوگوں کو ضرور کہنا چاہوں گی کہ ہمیں یہ کبھی نہیں کہنا چاہیے کہ اس سے برا کیا ہو سکتا ہے، کیونکہ پھر کچھ اس سے بھی برا ہو جاتا ہے، اور اتنا برا ہو جاتا ہے کہ ہم لوگ حیران رہ جاتے ہیں۔ میرے ساتھ بھی یہی ہونے والا تھا، پر مجھے پتا نہیں تھا۔ اب یہ تو مجھے یہاں سے کہاں لے جا رہے تھے اور ان کے کیا ارادے تھے، مجھے اس بات سے کوئی فرق نہیں پڑتا تھا، لیکن جب میں اس جگہ پہنچ گئی تو پھر مجھے فرق پڑنے لگا۔ مجھے پتا چلا کہ پہلے میں کنویں میں گیا تھا، پھر کھائی میں، اور ابھی میرے آگے نرک آنے والا تھا، اور میں معصوم یہ سوچتی رہی کہ انہوں نے میری جان بوجھ کر مجھے پناہ دی ہے۔ اس شخص کا نام پرکاش تھا، وہ مجھے ایک جگہ لے آیا۔ وہ جگہ بہت گندی تھی، وہاں کافی سارے چھوٹے چھوٹے کمرے بنے ہوئے تھے، وہاں کی لڑکیوں نے اپنے چہروں کو میک اپ سے پوتا ہوا تھا اور عجیب چمکدار کپڑے پہنے ہوئے تھے۔ پرکاش نے مجھے ایک بڑی عمر کی عورت کے حوالے کیا، اس کا نام نینا تھا۔ پرکاش نے کہا، یہ خاص والی ہے، سمجھ گئی، یہ اب یہاں کی سب سے قیمتی والی ہے، اس کا خیال رکھ اور کمرہ بھی دے۔ وہ کہنے لگی کہ ہاں مجھے پتا ہے یہ خاص والی ہے، ورنہ سب کو کمرہ نہیں ملتا ہے، اور اس کو کمرہ مل جائے گا، لیکن اس نے پہلے سے ایک لڑکی ہے تو اس نے کہا کہ ہاں مجھے پتا ہے، پورا کمرہ تو اسے نہیں دے سکتے، لیکن کمرہ مل رہا ہے، یہی بڑی بات ہے۔ اسے سب کچھ سکھا دینا، سمجھا دینا اور اپنی زبان میں سمجھا دینا، ایسا نہ ہو کہ کچھ نے بتایا ہو اور پھر بعد میں مجھے اپنا طریقہ اپنانا پڑے۔ وہ مجھے خاص کیوں کہہ رہے تھے؟ میرے ساتھ یہاں پر کیا خاص ہونے والا تھا؟ میرے ساتھ بھی تو وہی ہونا تھا جو باقی لڑکیوں کے ساتھ ہوتا تھا۔ مجھے ان کی یہ بات سمجھ نہیں آئی کہ انہوں نے مجھے خاص کیوں کہا۔ نینا نے ہاں میں سر ہلایا اور مجھے ایک کمرے میں لے آئی جہاں ایک اور لڑکی بھی رہتی تھی۔ انہوں نے مجھے کھانا دیا اور نئے کپڑے بھی۔ اس نے کہا، کھانا کھا کر یہ نئے کپڑے پہن کر تیار ہو جاؤ۔ میں نے دونوں ہاتھوں سے کھانا کھایا، جانے مجھے دوبارہ کھانا کب ملنے والا تھا۔ انسان مانے نہ مانے، لیکن کھانا اس کے لیے سب سے ضروری ہوتا ہے۔ کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ انسان کے اپنے سگے ماں باپ مر جاتے ہیں، لیکن اس کی بھوک نہیں لگتی، اسے بھوک لگی ہوتی ہے، وہ کھانا کھا لیتا ہے۔ لوگ کہتے ہیں کہ کوئی اپنا اس دنیا سے چلا گیا تو میں کھانا پینا چھوڑ دوں گا، لیکن وہ کھانا پینا نہیں چھوڑ سکتا، کیونکہ پیٹ چیز ہی ایسی ہے جو خوراک مانگتی ہے۔ پر میں تیار نہیں ہوئی۔ نینا آئی تو کہنے لگی کہ تم تیار کیوں نہیں ہوئی ہو؟ میں نے پوچھا کہ میں تیار ہو کر کیا کروں؟ میرے سوال کرنے کی دیر تھی کہ اس نے جواب میں مجھے ایک زوردار تھپڑ مار دیا اور بولی، یہ تیرے باپ کا گھر نہیں ہے، کوٹھا ہے، یہاں رہنا ہے تو دھندا کرنا ہوگا، اور کیا تجھے یہاں مفت کی روٹیاں توڑنے لایا گیا ہے؟ چل تیار ہو۔ اس نے مجھے دھکا دے کر بولا۔ اب مجھے سمجھ آئی کہ میں کس نرک میں آ گئی تھی، اور جو میرے ساتھ ہوا تھا اس کے بعد میری جگہ نرک ہی ہو سکتی تھی۔ میں رونے لگی۔ وہ دوسری لڑکی میرے پاس آئی اور بولی، یہ لوگ بہت خطرناک ہیں، یہ جو کہتے ہیں مان جاؤ ورنہ بہت ماریں گے، اگر بات مانو گی تو کھانا بھی ملے گا اور پیسے بھی۔ اپنے گھر والوں کو وہ پیسے بھیج دینا اور انہیں نہیں بتانا کہ تم کیا کام کرتی ہو،
یہاں ہم سب ایسا ہی کرتے ہیں۔ اس کا نام آرام تھا۔ وہ ایسے بول رہی تھی جیسے یہ سب عام سی بات ہو۔ مجھے ان کی بات ماننی پڑی، لیکن میں نے طے کر لیا تھا کہ میں موقع دیکھ کر بھاگ جاؤں گی۔ کسی کو بتانے کی ضرورت نہیں ہے۔ وہ یہی سمجھیں گے کہ شہر میں کام کرتی ہے، اس سے کیا فرق پڑتا ہے۔ میں نے سب کچھ بتا دیا۔ اس نے کہا کہ تمہارے ساتھ تو بہت برا ہوا، لیکن تمہارے بہن بھائی ان باتوں کی سمجھ کہاں رکھتے ہیں۔ انہیں پتہ بھی نہیں ہوگا کہ کیا ہو رہا ہے۔ کسی کو پتہ نہیں ہے کہ تمہارے ساتھ کیا ہو رہا ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ جو ہو رہا ہے وہ ہوتا رہے گا۔ وہ کہنے لگی، دیکھ، اس جگہ پر کچھ اچھا نہیں ہوتا۔ میں تمہیں کوئی امید نہیں دوں گی۔ میں نہیں کہہ سکتی کہ سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا، کیونکہ یہاں کبھی بھی کچھ ٹھیک نہیں ہوتا، بلکہ برا سے برا ہوتا جاتا ہے، لیکن پھر بھی برداشت کرنا پڑتا ہے۔ یہاں پر تو دو ہی راستے ہیں، زندہ رہنا ہے تو یہ سب کچھ کرنا ہوگا، اور اگر نہیں زندہ رہنا تو پھر سب ختم ہو جائے گا۔ میں نے کہا کہ تم اپنی مرضی سے آئی تھی۔ اس نے کہا کہ نہیں، میں اپنی مرضی سے نہیں آئی تھی، اور میں نے اس سے زیادہ شور مچایا تھا، لیکن مجھے جلدی سمجھ میں آ گیا کہ یہاں پر شور مچانے سے اور اس طرح کی حرکتیں کرنے سے کچھ نہیں ہوتا۔ میں نے وہاں کی ماحول کو نوٹ کیا۔ صبح کے سمے وہاں کسی کو ہوش نہیں ہوتا تھا، سب رو رہے ہوتے تھے۔ یہی صحیح سمے تھا وہاں سے بھاگ جانے کا۔ میں نے بھی ایسا ہی کیا۔ میں وہاں سے بھاگ گئی، اور قسمت سے مجھے ایک پولیس اسٹیشن نظر آیا۔ میں وہاں گئی اور کہنے لگی کہ مجھے کچھ بتانا ہے۔ پولیس والے نے دھیان دیا اور میری ساری بات غور سے سنی، لیکن سننے کے بعد کہا، تم 5 منٹ رکو، میں ابھی آتا ہوں۔ وہ کسی کو کال کرنے گیا تھا، اور 10 منٹ بعد وہاں ایک پرکاش آ گیا۔ اسے دیکھ کر میری آتما کانپ گئی۔ پولیس والا اس سے کہنے لگا، یہ تو شکر کرو کہ یہ یہاں آئی ہے، ورنہ اگر اگلے پولیس اسٹیشن چلی جاتی تو تمہیں کوئی نہیں بچا سکتا تھا۔ وہاں آج کل نیا تھانے دار آیا ہے، ایمانداری اور انصاف کی بیماری ہے اسے۔ پرکاش نے پولیس والے کے ہاتھ میں کچھ رقم تھما دی۔ میں چلانے لگی، چیخنے لگی، لیکن وہاں کھڑے سبھی لوگ مجھے دیکھ تک نہیں رہے تھے۔ پرکاش مجھے وہاں سے لے گیا، اور اس کوٹھے میں داخل ہونے سے لے کر کمرے تک وہ مجھے مارتے ہوئے لایا تھا۔ اس نے میری غیر موجودگی میں نینا اور آرام کو بھی مارا تھا کہ انہوں نے مجھ پر نظر کیوں نہیں رکھی تھی۔ ان کے چہروں پر بھی تازہ زخم تھے۔ نینا میری طرف بڑھی اور مجھے سمجھانے لگی کہ وہ بھی میری طرح مجبور ہے، تمہاری عمر کی بیٹی ہے۔ میری سسرال والوں نے پتی کی موت کے بعد مجھے گھر سے نکال دیا۔ اب یہ کام کر کے اپنی بیٹی کو پڑھا رہی ہوں۔ یہ آرام ہے، اس کی 5 بہنیں ہیں، یہ ان کے لیے یہ کام کرتی ہے۔ یہاں ہر عورت کی ایک الگ کہانی ہے۔ ہم سب اپنی مرضی سے یہ کام نہیں کرتی۔ یہاں سے واپسی کا راستہ نہیں ہے۔ تم بھی اپنے حالات کو قبول کر لو، اب یہی تمہاری زندگی ہے۔ میں زخموں سے چور ان کی باتیں سن رہی تھی۔ میں تم سب کی طرح یہ سب برداشت نہیں کروں گی۔ میں بھاگ جاؤں گی، میں پھر سے بھاگ جاؤں گی۔ میں نے چلایا، اور میں نے ایسا ہی کیا، لیکن اس بار میں دروازے پر ہی پکڑ لی گئی۔ مجھے پرکاش نے جانوروں کی طرح مارا، اور 10 دن تک میں ایک کمرے میں ہی پڑی رہی۔ کسی نے میرے زخموں پر مرہم نہیں لگایا، وہ خود ہی بھر گئے۔ بس کبھی نینا تو کبھی آرام آ کر مجھے کھانا کھلا دیتی تھی۔ جانے مجھے کس جرم کی سزا مل رہی تھی، اتنی بری تو نہیں تھی۔ میں ایک عام لڑکی تھی جو اپنے بہن بھائی کی خاطر گھر سے نکلی تھی۔ تمہارے باپ کو بھی بیوقوف بنا دیا گیا، اور مجھے بھی۔ اس کے بعد یہاں بھیج دیا گیا۔ میں یہاں سے بھاگ جانا چاہتی تھی، لیکن اب مجھے خود بھی ڈر لگ رہا تھا کہ کہیں یہ لوگ مجھے جان سے ہی نہ مار دیں۔ اس کے بعد میں نے
ہار مان لی تھی۔ میں بھی ان سب کی طرح حالات کو قبول کر چکی تھی اور وہاں کام کرنے لگی۔ اب مجھے یہ بھی محسوس ہونا بند ہو گیا تھا کہ مجھ پر ظلم ہو رہا تھا۔ ہر انسان کی برداشت کی ایک حد ہوتی ہے، جب وہ حد پار ہو جاتی ہے تو اسے ظلم نہیں لگتا۔ میں جانے کیوں ان لوگوں میں گھل مل گئی تھی۔ اندھیرے میں رہتے ہوئے میں یہ بھول گئی تھی کہ روشنی کیسی ہوتی ہے۔ اب میں خود تیار ہو جاتی تھی، کسی کو میرے ساتھ زبردستی نہیں کرنی پڑتی تھی۔ میں بھی میک اپ کرتی، اپنے بدن پر خوشبو لگاتی اور باہر سڑک پر باقی لڑکیوں کے ساتھ کھڑی ہو جاتی تھی۔ وہ لوگ جیسے کرتے تھے میں ویسا کرتی تھی۔ مجھے سمے پر کھانا مل جاتا جسے میں بہت خوشی سے کھاتی۔ کچھ پیسے بھی مل جاتے تھے اور کچھ لوگ ایسے تھے جو چھپا کر پیسے دیتے تھے کیونکہ وہ زیادہ خوش ہو جاتے تھے۔ ان پیسوں کے بارے میں اس عورت کو نہیں بتاتی تھی اور اپنے پاس ہی رکھ لیتی تھی۔ میں نے زندگی میں کبھی 1 روپیہ نہیں کمایا تھا۔ اب میں اتنے سارے پیسے کما رہی تھی، مجھے یقین نہیں ہو رہا تھا۔ پیسے ہی پیسے تھے، میں کیا کیا خرید سکتی تھی ان پیسوں سے، جو میں نے ہمیشہ چاہا تھا۔ ایک دن مجھے اندھیرے میں ایک آدمی نظر آیا۔ وہ شخص میرے کمرے میں آیا تو میں پتھر بنی بیٹھی تھی۔ میرے لیے وہ ایک اور تماشبین ہی تھا۔ اس نے دروازہ بند کیا اور مجھ سے میرا نام پوچھنے لگا، تم کون ہو؟ کہاں سے آئی ہو؟ میں نے اس کی کسی بات کا جواب نہیں دیا۔ اس نے کمرے کی دیوار پر کچھ لگایا، جانے وہ کیا تھا۔ اس نے مجھے پلٹ کر دیکھا اور پھر سے پوچھا، تمہارا نام کیا ہے؟ میں نے غصے سے کہا، نام سے کیا کرو گے؟ میرا آدھار کارڈ بنوانے کے کام آئے گا۔ نام سے تمہیں کیا ہے؟ تم بس ایک جیسے ہو سب کے سب۔ میں نے غصے سے چلایا، آتے ہو ہمیں استعمال کرنے اور پھر نام بھی پوچھتے ہو کیوں؟ ارے اپنا کام کرو، جاؤ نکل جاؤ۔ اس دن مجھے ایسا لگا کہ میں غلط کر رہی ہوں، یہ سب کر رہی ہوں، پیسے پر خوش کیوں ہو رہی ہوں، یہ سب غلط ہے، یہ میں نہیں ہوں، میں کوئی طوائف تو نہیں ہوں، مجھے یہ سب نہیں کرنا چاہیے اور اس کے بارے میں سوچنا بھی نہیں چاہیے۔ یہاں میں یہ سب کر رہی ہوں، کیوں؟ وہ کچھ پل مجھے دیکھتا رہا اور پھر وہاں سے چلا گیا۔ میں حیران رہ گئی۔ 4 دن بعد وہ پھر آیا اور جو چیز اس نے دیوار پر لگائی تھی اسے اتارنے لگا۔ اب میں نے اس سے پوچھا، تمہارا نام کیا ہے؟ میرا نام جان کر کیا کرو گی؟ لیکن ہاں، ایک بات یاد رکھنا، میں سب جیسا نہیں ہوں۔ وہ اتنا کہہ کر وہاں سے چلا گیا اور اس نے مجھے ہاتھ تک نہیں لگایا۔ میں حیران تھی، میں واقعی حیران تھی، کیونکہ یہ ایسا جنگل تھا جہاں صرف شکار ہی آتے تھے اور وہ بھی شکار کرنے نہیں آیا تھا۔ اس نے میرے پیسے بھی دیے تھے، میری قیمت بھی ادا کی تھی، پھر اس نے شکار کیوں نہیں کیا؟ کیا واقعی وہ باقی جیسا نہیں تھا؟ کیا واقعی اس دنیا میں اب بھی کوئی ایسا آدمی ہے جو باقی جیسا نہیں تھا، یا وہ صرف کوئی تماشا کر رہا تھا میرے ساتھ، یا پھر وہ آیا ہی نہیں تھا اور مجھے وہم ہو رہا تھا، کیونکہ مجھے کسی ایسے ہی انسان کی تلاش تھی۔ شاید میں پاگل ہو گئی تھی۔ کچھ دن اسی طرح گزر گئے اور ہم لوگ اپنی زندگی میں ویست رہے۔ پھر وہی آدمی پھر کبھی نہیں آیا، جبکہ میں اسی کا انتظار کرتی رہی تھی۔ نہیں پتا کیوں میں اس کا انتظار کر رہی تھی۔ کچھ دن بعد وہاں پولیس کی ریڈ پڑی تو کوٹھے والے ہنسنے لگے اور بولے کہ اس طرح کی ریڈ پہلے بھی آتی رہتی ہے، کچھ بھی نہیں ہوگا۔ ہم صاف بچ جائیں گے اور ثابت کر دیں گے کہ یہ کوئی کوٹھا نہیں بلکہ لڑکیوں کا ہاسٹل ہے، کیونکہ ساری لڑکیاں خود گواہ دیتی تھیں، کیونکہ ان کے پاس کرنے کے لیے اور کوئی کام نہیں تھا۔ کہتے ہیں کہ یہ زمانہ پہلے آپ کو مجبور بناتا ہے، پھر آپ کی مجبوری کا فائدہ اٹھاتا ہے۔ ہم سب کے ساتھ بھی یہی ہوا تھا۔ اب ہم واپس جاتے ہیں تو ہمارے
گھر والے ہمیں स्वीकार نہیں کرتے کیونکہ ہم سے شادی نہیں کرتا، سماج والے بھی ہمیں بری نظر سے دیکھتے ہیں، کوئی پروش ہمیں स्वीकार نہیں کرتا اور کوئی ہمیں رہنے کے لیے بھی مکان بھی نہیں دیتا، پھر ہم کہاں جاتے، ورنہ پیٹ پالنے کے لیے کیا کرتے۔ ایسے لوگوں کو بڑی آسانی سے کہہ دیا جاتا ہے کہ اس طرح کی لڑکی زندگی جینے سے اچھا ہے جان دے دو، لیکن کیا اپنی جان دینا اتنا آسان ہوتا ہے؟ کیا ہمارا دل جینے کے لیے نہیں کرتا؟ زندگی میں چاہے 1000 کانٹے ہو لیکن پھر بھی وہ موت سے بہتر ہی لگتی ہے۔ اور پرکاش نینا سب کو پکڑ کر لے گئے۔ سیٹھ صاحب اس کاروبار کے سرپرست تھے، ان کا کہنا تھا کہ یہ کوئی کوٹھا نہیں، ایک ہاسٹل ہے جہاں لڑکیاں رہتی ہیں۔ کیس عدالت میں چلا گیا۔ سیٹھ صاحب اور ان کے آدمی پوری طرح سے وشواس کرتے تھے کہ اس بار بھی وہ بچ جائیں گے، لیکن انہیں یہ نہیں پتا تھا کہ اس بار کیس بہت مضبوط تھا، گواہ بہت زیادہ تھے۔ مجھے ایک سینٹر میں لایا گیا، مجھ سے ساری باتیں پوچھی گئی، میں نے عدالت میں سب بتایا بھی، لیکن انہوں نے کہا کہ ایک 14 سال کی لڑکی کی گواہی کسی کام کی نہیں۔ اس شخص کا نام کشل تھا، وہ ایک وکیل تھا۔ اس نے عدالت میں جج صاحب کے سامنے ایک ویڈیو پیش کی جو صرف جج صاحب نے دیکھی۔ وہ اس دن میرے کمرے میں کیمرہ لگانے ہی آیا تھا اور اس بات کی نینا کو بھی خبر تھی۔ نینا نے بھی گواہی دی اور سب سے اہم گواہی دی اس عورت نے جو سیٹھ صاحب کے گھر میں کام کرتی تھی۔ اس نے بتایا کہ سیٹھ یہی کام کرتا ہے اور اکثر کم عمر کی لڑکیوں کو گھر لا کر پھر اسے کوٹھے میں بھیج دیتا ہے۔ یہ سلسلہ کئی سالوں سے جاری ہے۔ اس کی گواہی سب سے زیادہ مہتوپورن تھی جو ہمارے بہت کام آئی۔ فیصلہ ہمارے پکش میں ہوا، اس جگہ کو بند کروا دیا گیا، سیٹھ صاحب اور پرکاش کو جیل ہو گئی اور ساری لڑکیوں کو ٹرسٹ کے حوالے کر دیا گیا۔ کشل نے بتایا کہ جس دن میں پولیس اسٹیشن آئی تھی اور سب بتا رہی تھی، اس دن وہاں اس کا ایک جاسوس بیٹھا تھا، یہ سب سن رہا تھا۔ اس دن یہ پلان بنایا گیا تھا کہ تمہیں وہاں سے کیسے نکالنا ہے۔ میں نے کشل کا دھنیہ واد دیا۔ ایک دن میں وہیں بیٹھی کھانا بنا رہی تھی کہ میرے دونوں بھائی بہن میری اور بڑے، میں انہیں دیکھ کر حیران رہ گئی اور انہیں گلے لگا کر رونے لگی۔ میں نے دیکھا انہیں بھی کشل ہی لایا تھا۔ میں نے اس کا دھنیہ واد دیا اور پوچھا کہ میرے بابا کہاں ہیں، وہ ساتھ نہیں آئے۔ اس نے بتایا کہ میرے بابا جیل میں ہیں۔ یہ سن کر میں حیران رہ گئی۔ میں نے کہا کہ میرے بابا جیل میں کیوں ہیں؟ انہیں جیل میں کس نے ڈالا؟ ان کی طبیعت بھی خراب ہے، انہیں جیل سے نکالو۔ میں بری طرح سے تڑپنے لگی۔ میرے پتا جیل میں کیا کر رہے تھے؟ جب انہوں نے میری مدد کی تھی تو یہ میری تھوڑی اور مدد بھی کر سکتے تھے، میرے بابا کو جیل سے نکال سکتے تھے۔ میں نے ترنت ہی منت اور سمجھوتا کی کوشش شروع کر دی کہ میرے بابا کو باہر نکالا جائے، لیکن تب اس نے مجھے ایسی بات بتائی کہ میرے پیروں تلے سے زمین نکل گئی۔ مجھے یہ سننے کی بالکل بھی امید نہیں تھی، لیکن جو میں سننا بھی نہیں چاہتی تھی وہ میرے ساتھ ہو چکا تھا۔ کشل نے بتایا کہ مجھے اس ڈرائیور نے نہیں بیچا تھا، بلکہ مجھے میرے بابا نے اس مالکانی کو بیچ دیا تھا اور مالکانی نے مجھے سیٹھ صاحب کے آدمیوں کو بیچ دیا۔ یہ سن کر میرے پیروں تلے سے زمین نکل گئی۔ میرے بابا نے مجھے اپنی شراب کے لیے بیچ دیا تھا، اب میرے بھائی بہن میرے پاس تھے۔ مجھے اس ٹرسٹ میں کھانا بنانے کا کام مل گیا اور میں وہیں رہنے لگی۔ میں نے اپنے بھائی بہنوں کو اسکول میں داخل کروایا اور اب میں یہاں سکون سے رہتی ہوں۔ میں نے اپنی زندگی سے یہی سیکھا کہ اس دنیا میں جہاں میرے بابا، مالکانی، پرکاش اور سیٹھ صاحب جیسے برے انسان ہیں، وہاں کشل جیسے اچھے لوگ بھی ہیں اور کچھ ہم آرام اور نینا جیسے مجبور لوگ بھی۔ لیکن اگر ہم مجبور لوگ ہمت کریں تو ان برے لوگوں سے جیت سکتے ہیں، بس ضرورت ہے ہمت
کرنے کی جیسے میں نے ہمت کی، اور جیسے سیٹھ صاحب کے گھر میں کام کرنے والی اس نوکرانی نے ہمت کی، میں نے اسے معاف کر دیا۔ وہ بھی میرے ساتھ ہی رہتی ہے، ویسے بھی اس کی غلطی نہیں تھی، وہ بھی تو مجبور تھی، اور مجبور انسان سے کیا کچھ نہیں کروا لیتی۔ میری زندگی کی کہانی بہت بری تھی، میں نے بہت کچھ برداشت کیا، لیکن آخر کار سب کچھ ٹھیک ہو ہی گیا، بہت مشکل سے، لیکن ہاں اب سب ٹھیک ہے۔ دوستوں، ویڈیو کیسا لگا کمنٹ کر کے ضرور بتائیں، ویڈیو کو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں۔ دھنیہ واد۔